الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بلا شبہ لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، لیکن وہ ڈرانے میں شک کرنے لگے، اور بے شک انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں شیشے میں اتارنا چاہا، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں۔ سو چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ، اور بے شک ان کی صبح نہ ٹلنے والے عذاب میں ہوئی، سو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ اب چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، اب ہے کوئی اس سے یادوں کا چراغ روشن کرنے والا ہو۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیت مبارکہ 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کل حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے، قوم لوط کی اس تباہی اور بربادی کے حوالے سے۔ کل ایک پہلو کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، اس کے بعد اگلا پہلو ان کا کیا ہے اور سبب بربادی کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ کہ لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے بار بار ڈرایا کہ اللہ کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اگر وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، فرمایا تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اگر وہ گرفت پہ آ جائے تو پھر اس کا نام قہار ہے، جہاں اس کا نام غفار ہے وہاں اس کا نام قہار بھی ہے، کہ اس جیسا پھر قہر اور غضب کرنے والا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اتنا قہار ہے، اس نے اپنے ناموں میں ایک نام یہ بھی رکھا ہے، قہار۔ تو فرمایا اگر وہ قہر پہ اتر آئے تو پھر اس کے صفت قہاری جیسی صفت بھی کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جیسے اس جیسا غفار کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسی طرح اس جیسا قہار بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو اس بات سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ اس سے باز نہ آئے، اور اس ڈر کے بارے میں بھی شک کرنے لگے کہ شاید یہ لوط علیہ السلام جو ہیں یہ اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنی ذات میں یہ کوئی باتیں کرتے ہیں اور اللہ انہیں کوئی وحی نہیں کرتا۔ تو جیسے سارے نبیوں کے ساتھ ان کی قوم نے کیا، اللہ کا نبی آتا اور انہیں ڈر سناتا، لیکن یہ بدبخت قوم کیا کرتی کہ یہ جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ براہ راست ہم سے بات کر لے۔ کبھی یہ کہتے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم اللہ کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے ماننے کے بارے میں معجزے نہ مانگا کرو، اس لیے کہ پہلی قوموں نے معجزے طلب کیے، اور جب انہوں نے معجزہ دیکھنے کے بعد بات کو نہ مانا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی انہوں نے معجزہ کہا، ہم نے تیرے ہاتھوں سے معجزہ دکھا دیا، اب یہ قوم نہیں مانی، ان پر عذاب اب نازل ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب ایک شرط کوئی بندہ لگائے اور وہ شرط پوری ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر اپنی شرط سے اپنی بات سے مکر جائے تو پھر اس کے لیے تو ظاہر ہے جھوٹ کی بنیاد پہ سزا ہوتی۔ تو اب وہ قوم کیا کرتی جی ہمیں یہ آپ معجزہ دکھا دیں، جیسے صالح علیہ السلام کا پرسوں ترسوں آپ نے ذکر کیا کہ جی اونٹنی پیدا کر دیں آپ اس پہاڑ سے، اس چٹان سے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اونٹنی پیدا ہو گئی، دودھ دینا شروع کر دیا، اس نے بچہ بھی دے دیا پیدا ہوتے ہی۔
تو لیکن قوم نے انکار کر دیا اور اس کی وہ کونچیں کاٹی تو ان پر عذاب آ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم مجھ سے معجزات طلب کرتے ہو، کافر بھی آتے تھے نا جی، آپ اس طرح کریں کہ یہ سامنے درخت کھڑا ہے، یہ چلتا ہوا ہمارے پاس آ جائے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو آپ ایسے فرماتے کہ جاؤ درخت سے کہو کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ آپ براہ راست نہیں فرماتے تھے کہ درخت آ جا، یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی کام ہے کہ تم اتنا یہ کام جو ہے یہ تو تم پوچھتے پھر رہے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تو ایک عام جو ہے عام روٹین کی باتیں ہیں میرے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس سے کہو کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جیسے یہ ایک ہر ایک کا سوال پوچھنے کا ایک لیول اور ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ان سے پوچھی جائے یا ان سے بات کی جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی آئے، جناب بچہ مجھے کہا جی مجھے نورانی قاعدہ پڑھا دیں، تو جناب یہاں نیچے ہمارے ہیں وہ قاری صاحب بیٹھتے ہیں، 2-3 لوگ اور ہیں، ان سے آپ پڑھ لیں، خضر سے پڑھ لیں نورانی قاعدہ، وہ آپ کو پڑھا دے گا۔ مجھ سے آپ نے کوئی تفسیر کی بات پوچھنی تو وہ پوچھیں، ایک اسی طرح لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اب سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا تھوڑا یہ مقام ہے کہ میں درختوں کو کہتا پھروں کہ آؤ بھائی میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ، تم کافر تھا حالانکہ، جاؤ تم اسے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ یہ ایک بات کرنے کا، کسی سے بات کرنی ہو تو اس کا ایک لیول، اس کا آگے معیار دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس سے جو بات کرنی ہے اس کے حساب سے ہو۔ وہ کافر گیا اور اس نے کہا کہ پہلے تو وہ کہے کہ جی میں کیسے کہوں، یہ بات کرے گا، فرمایا تم جاؤ اس سے کہو۔ وہ شخص گیا اور اس نے کافر نے کہا کہ تمہیں درخت سے کہا کہ ایو شجر تدعو کا محمد، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جو ہی اس کافر شخص نے کہا درخت سے، درخت ایسے ہوا آگے پیچھے ہوا اور اس کے بعد جناب وہاں سے جڑوں سمیت اکھڑا اور چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب اس نے پھر انکار کر دیا، اس نے کہا یہ تو بڑا جادو ہے، استغفر اللہ، جیسے کہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ میری شفقت ہے اور میری رحمت للعالمینی ہے کہ تمہارے لیے میں نے عذاب کی دعائیں نہیں کی، بلکہ تمہارے لیے ہمیشہ میں نے رحمت کی دعائیں کی ہیں، وگرنہ اگر ایسا کوئی اور کسی قوم کا معاملہ ہوتا تو فوراً معجزہ طلب کرنے کے بعد ایمان نہ لانے پر پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، اور یہی حال ہوا باقی ساری قوموں کا۔ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اب یہاں پہ ایک مہمانوں کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے جو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، وہ نوجوان نوخیز لڑکوں کی شکل میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور یہ قوم جو ہے یہ دیکھ رہی تھی اس معاملے کو سارے کو، تو انہوں نے فوراً آ کے حملہ کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر، اور کہا کہ دروازہ کھولیے، کواڑ کو توڑنا شروع کر دیا کہ ہم تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ تمہارے گھر میں یہ جو لڑکے آئے ہیں مہمان، یہ کون ہیں؟ انہیں ہمارے حوالے کیجئے۔ جب آپ پریشان ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا رب موجود ہے، آپ اس پریشانی کا خیال مت کیجئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا پر جو ہے اس ساری قوم کے اوپر مارا۔ اب ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام کا جو پر ہے اس کی وضاحت میں نے 2 ہفتے شاید پہلے بتائی تھی کہ وہ کتنا طویل ہے، وہ کتنا طویل ہے۔ آپ نے ایک پر مارا پوری قوم پر تو وہ ساری قوم جو ہے وہ نابینا ہو گئی، ساری قوم نابینا ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ابھی یہی پڑھ رہا تھا کہ نابینا کس طرح ہوئے کہ ان کے یہ آنکھوں کے جو نشان ہلکے ہوتے ہیں، یہ نشان بھی بھر گئے اور یہ جیسے ماتھا برابر ہو گیا، نشان آنکھیں بھی ختم ہو گئی۔ اتنا ان پہ یہ سخت عذاب جبریل علیہ السلام نے ان کے اوپر وارد کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے بارے میں مت پریشان ہوئیے، ان کی آنکھوں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک ان کی صبح نہ ٹلنے والے عذاب میں ہوئی۔ جب وہ صبح کے وقت اٹھے تو ان کا معاملہ یہ تھا اور ان کی صورت اور ہیبت یہ تھی کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے اور اللہ کے عذاب میں جکڑے ہوئے تھے۔
اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، اے لوگو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانے والوں کا مزہ۔ اب جب تم نے عمل نہ کیا تو اب تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر یہ آیت کو دہرایا، پھر آیت کو دہرایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تم کچھ تو خیال کرتے ہوئے، ان یادوں کے چراغوں کو دوبارہ روشن کرتے ہوئے، ان واقعات کو دوبارہ ذہنوں میں لاتے ہوئے اس قرآن سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو عذابوں سے بچا کر اللہ کی رحمت کے قریب کر لو۔ اب یہ بار بار یہ ایک آیت آ رہی ہے، ایک ہی آیت، سیم لفظ، سیم طریقہ، سیم انداز، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگو اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ ایک ایک بات ہم دیکھیں نا کتنا آسان ہمارے لیے قرآن اس انداز میں ہے سمجھانے کے لیے، کہ قوم لوط کا ذکر کیا، قوم صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا۔ یہ سورہ قمر میں یہ سارے واقعات ابھی چل رہے ہیں، حالانکہ پیچھے بھی یہ کئی جگہوں پر یہ واقعات گزر چکے ہیں۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ابھی بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی تمہیں نصیحت سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی تمہارے لیے یہ نصیحت والا معاملہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ رب تعالیٰ کہ تمہیں ایک ایک بات اس انداز میں سمجھا رہا ہے۔ کاش تمہیں اب یہ باتیں سمجھ آ جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس خواب غفلت میں ڈوب چکا ہے کہ اس کے لیے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ ایک بڑی افسوس کن بات ہے، یہ بہت افسوس کن بات ہے۔ اس وقت امت کا 90% ایسا ہے، یہ بھی میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ اس سے اوپر کی بات ہونی چاہیے۔ 90% قوم، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو پوری دنیا میں ایک اسلامی ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اسلام کے نام پہ یہ حاصل کیا ہوا وطن ہے۔ اس اسلامی ملک کے اندر، اس کا نام بھی آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، اس ملک کے اندر 90% ہماری آبادی ایسی ہے جو قرآن کے علم سے لا بلد اور نابلد ہے۔ یہ مقام افسوس اور یہ بڑے دکھ والی بات ہے۔ اس پہ انشاءاللہ چونکہ یہ بڑا طویل موضوع ہے، اسی بنیاد پر جو آج کا جمعے کا خطبہ ہے وہ باقاعدہ میں نے پورا خطبہ اس پہ رکھا ہے۔ آج کا جو جمعہ کا ہمارا خطبہ ہے وہ انشاءاللہ اہل بیت اور پیغام قرآن، اس ٹائٹل سے میں نے آج کا جو خطبہ ہے وہ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ جمعے کے خطبہ میں اس میں پورے تفصیل سے سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور اس آیت کو ہم وہاں پہ انشاءاللہ کوٹ کریں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ آیتیں بار بار قرآن میں دہرائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے دور اور غافل کیوں ہیں؟ ساری کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آکسفورڈ کا سلیبس ہم پڑھ لیتے ہیں، 5 سال کے بچے پر ہم گدھے کی طرح اتنا بڑا بیگ تو لاد دیتے ہیں اور اس کو سارا گھر میں بیٹھ کے اماں اور ابا یاد کروا لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی اماں ابا جو ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ ایک کتاب پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہر گھر کے اندر باپ اور ماں دونوں پیچھے نہیں پڑے ہوتے بچے کے؟ اپنے پاس بٹھا کے تیار نہیں کرواتے؟ او لیول اور اے لیول جو قوم پڑھ سکتی ہے، ہماری زبان انگریزی تو نہیں ہے نا جی، ہماری زبان تو اردو ہے، یا کسی کی جو صوبہ ہے پنجابی، سندھی، بلوچی، براوی یا پشتون جو ہیں ان کی وہ پشتو زبان، ٹھیک ہے، ان کی اپنی زبان ہے، یہ علاقائی زبانیں ہیں نا ہماری۔ ہم انگریز تو نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کی مادری زبان انگریزی تو نہیں ہے، لیکن اس ملک کے لڑکوں کو، لڑکیوں کو میں نے بڑی خوبصورت انداز میں انگریزی لکھتے بھی دیکھا ہے، انگریزی بولتے بھی دیکھا ہے، انگریزی کی اتنی کمال کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ انگریز بھی شاید حیران رہ جاتے ہوں کہ ہماری زبان کو یہ اتنا پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے ایسا لڑکا اور لڑکی نہیں ملتا جو عربی زبان بولے اور عربی زبان کی فر ٹرانسلیشن کرے۔ اس سے ہماری ترجیحات نظر آتی ہیں، اس سے یہ بہرحال ایک بڑا افسوس کن سوال ہے، اور یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے بحیثیت والد اور والدہ کے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔